بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سر۔ اچھا، خطبۃ الکتاب سے ایک دو چیزیں دوبارہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اما بعد کے بعد حمدللہ سبحانہ پڑھا تھا، تو یہ اس کو حمدن للہ سبحانہ بھی کیا پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے نسخے میں یہ حمد کے بعد جو ایک فاصلہ لگا ہوا ہے اور اللہ کے ساتھ جو ہے یہ شروع میں کیا ہے حمزہ اس کا لگایا گیا ہے، الف لگائی گئی ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے اسے حمدللہ کیا ہم نے پڑھا۔ وگرنہ جو ہے وہ حمدن للہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ مفعول مطلق بنے گا، اور احمد جو اس کا فعل ہے وہ کیا ہو جائے گا، معذوف ہو جائے گا کہ میں جو ہے وہ اللہ کی حمد کرتا ہوں، یوں بن جائے گا۔ وگرنہ حمدللہ ہے یہ مبتدا ہو جائے گا، اور اس میں بھی کیا ہے اس کی خبر کو معذوف ماننا پڑے گا بالآخر، حمدللہ مستقرن، حمدللہ موجودن، اس طرح کے کیا بنانا پڑے گا۔ ایک اور لفظ البوادی والعوائد کا۔ نعمتیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک بوادی ہیں اور عوائد ہیں۔ عوائد کا ہم نے جو ترجمہ کیا کہ بلائی اور ہمدردی کے معنی میں ہے، اور احسان کے معنی میں ہے۔ یہ عائد کی، عائدہ کی کیا ہے، یہ جمع ہے عائدہ کی، اور بوادی کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ ابتدائی جو ہے وہ نعمتیں ہیں۔ اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ بوادی جو ہے وہ ظاہری جو نعمتیں ہیں وہ ہیں، اور عوائد کیا ہے جو باطنی نعمتیں ہیں اور جس کے اندر بقا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے اس سے مراد ہے۔ تو یہ دو چیزیں کیا ہیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ آگے آ جاتے ہیں۔ آگے جو ابھی شروع ہو رہے ہیں وہ اشعار شروع ہو رہے ہیں، اور اشعار میں بھی یہ جو ہے وہ مقدمہ ہے۔ ابھی جو ہم نے مقدمہ پڑھا اسے کہتے ہیں مقدمہ تو ابن ناظم، ٹھیک ہے، یہ ابن ناظم کا کیا تھا، مقدمہ تھا، جس نے تعارف کروایا کہ یہ میں کیا لکھنے جا رہا ہوں۔ اور ابھی جو ہم اشعار میں پڑھیں گے تو یہ مقدمہ کس کا ہے، مقدمہ تو ناظم ہے۔ مقدمہ تو ناظم یعنی خود ابن مالک جو ہے یہ اس کا کیا ہے اپنا مقدمہ ہے، یعنی ابھی تک علم نحو کا درس شروع نہیں ہوا، مقدماتی کیا گفتگو چل رہی ہے۔ وَهَذِهِ أَوَّلُ الْأُرْجُوزَةِ، یہ کس کی عبارت ہوگی، ابن ناظم کی ہوگی، کہ ابن ناظم کہتے ہیں کہ یہ ارجوزہ کا پہلا ہے۔ ارجوزہ ہم نے کہا تھا وہ نظم ہے کہ جو راجز کا جو ایک وزن ہوتا ہے پوری نظم کیا اس کے اوپر لکھی گئی ہے، یعنی الفیہ کے بارے میں جو علم عروض کو اور اشعار کے وزن کو جانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 1000 جو دو شعر لکھے گئے ہیں یہ سارے کے سارے اسی جو راجز کا جو شعر ہوتا ہے وزن ہوتا ہے اسی کے اوپر کیا لکھے گئے ہیں، تو لہٰذا اس کو کیا کہتے ہیں، ارجوزہ کہتے ہیں۔ اول الارجوزہ یعنی اس ارجوزہ کا جو پہلے شعر ہے اور جو ابتدا ہے وہ یوں ہوتی ہے۔ قال محمد هو ابن مالک احمد ربی اللہ خیر مالک مصلیًا علی الرسول المصطفیٰ وآلہ المستکملین الشرفا واستعین اللہ فی الفیہ مقاصد النحو بہا محویہ۔ اس کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں، پھر اس کی جو ہے وہ اعراب اور ترکیب کی طرف کیا کریں گے، ہم اشارہ کریں گے۔ ہم اشارہ کریں گے اور آپ اس کو مباحثے میں اس کو صحیح طریقے سے ترکیب کو حل کریں گے اور پھر کیا اسے لکھیں گے بھی صحیح۔ قال محمد، محمد کہتا ہے، محمد کون ہے، ہوا ابن مالک، محمد کون ہے جی، ابن مالک ہے، تو قال کا فاعل کیا ہو جائے گا، محمد ہو جائے گا، اور ہوا ابن مالکن، ہوا مبتدا اور ابن مالکن ابن مضاف ہو رہا ہے مالک کی طرف، تو مالکن یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ مالکن ہم تنوین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تنوین کو حذف کریں گے، مالکے پڑھیں گے۔ یہ کس وجہ سے ہے، وزن شعر کی وجہ سے ہے، کہ شعر کی وزن کی وجہ سے اس کی تنوین کو یہاں پہ کیا کیا گیا، حذف کیا گیا ہے۔ تو ہوا مبتدا اور ابن مالک کیا ہوگی، خبر ہوگی۔ تو یہ جو پورا جملہ ہے اس جملے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جملہ معترضہ کہہ سکتے ہیں۔ معترضہ جملہ کسے کہتے ہیں کہ جو گفتگو کے درمیان میں کیا ہے لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے لگانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک بات میں اگر اشتباہ پیدا ہونے کا خوف ہے تو اس خوف کو کیا کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ تو جب قال محمد کہا تو کہ محمد نے کہا، تو اب ہو سکتا ہے کسی کو اشتباہ ہو کہ بھی قال محمد، ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام مراد ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور محمد مراد ہو، تو ہوا ابن مالک کہہ کے جملہ معترضہ لا کے اس کی کیا کر دی، تمییز کر دی کہ محمد سے مراد جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ محمد کون ہے، ابن مالک ہے۔ تو
تو یہاں سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ الفیہ کے جو مصنف ابن مالک ہیں ان کا نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ اچھا، قالا کے بعد جو قالا کا کیا ہوتا ہے؟ مفعول نہیں ہوتا، بلکہ قالا کا کیا ہوتا ہے؟ مقولہ ہوتا ہے۔ وہ مقولہ کیا ہے؟ احمد و ربی، یہ جو پورا جملہ بنے گا یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا مقولہ ہو جائے گا۔ احمد و ربی تو واضح ہے کہ احمد و فعل اور فاعل کریں گے، احمد و فعل متکلم کا ذریعہ ہے کہ میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں۔ ربی جو ہے یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر جو نصب آئی ہے وہ فتح کی صورت میں آنی چاہیے تھی، لیکن فتح اس کا کیا ہو گیا؟ تقدیر میں چلا گیا۔ یہاں پہ اسے کیا کہتے ہیں؟ فتح کیا مقدرہ ہے۔ مقدرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ یا متکلم لگی ہوئی ہے۔ اچھا، احمد فعل فاعل، ربی کیا ہو گیا جی؟ اس کا مفعول ہو گیا، مفعول بہ۔ آگے اللہ یہ الگ سے کیوں لکھا؟ یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ربی سے اس کا مقصود کیا ہے؟ اللہ مقصد ہے نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک، کہ میں اپنے رب کی کیا کرتا ہوں؟ حمد کرتا ہوں۔ اب وہ اس کا مالک کون ہے؟ اس کو یہ اس نے مقصود اپنا واضح کیا کہ میری رب سے مقصود کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ سے چونکہ مراد اس کی، رب سے چونکہ اس کی مراد کیا؟ اللہ ہے، تو لہٰذا اس اللہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدل کہتے ہیں۔ تو بدل کی تعریف بھی یہ ہوتی ہے کہ مقصود ہوتا ہے، کہ جو آپ کا مقصود ہوتا ہے اصل، اس کو آپ کیا بدل کی کیا شکل میں لے کر آتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اللہ کو کیا کہیں گے کہ اللہ جو ہے وہ ربی کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ بدل واقع ہو رہا ہے۔ اور یہ منصوب کیوں ہے پھر اللہ؟ کیونکہ بدل کس میں سے ہے؟ توابع میں سے ہے، اور جو اعراب مبدل منہ کا ہوتا ہے وہی اس کا کیا ہوتا ہے؟ بدل کا ہوتا ہے۔ یہ بدل الکل من الکل کہہ دیں آپ کہ پورے کا پورا مقصود کیا یہی ہے۔ آگے پھر ایک اور کہا کہ خیر مالکن کہہ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کچھ نحویوں نے یہ بنایا کہ یہ بدل ثانی ہے، ٹھیک ہے، بدل بعد البدل اسے کہتے ہیں، بدل کے بعد ایک اور کیا بدل آنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک اس میں شرح قطر النداء میں ایک پڑھا تھا بدل اضراب، وہاں پہ ایک پڑھا تھا کہ آپ جو ہے وہ دوسرا دو بدل کیا لے کر آتے ہیں۔ وہ وہاں پہ کیا مثال دی کہ میں نے جو ہے وہ صدقہ دیا، تصدقت بدرہم، پھر کیا کہہ دیا؟ دینار کہہ دیا دوبارہ، کہ وہ تاکہ اس کو بھول گیا تھا یا غلطی ہو گئی تو اس نے دوبارہ کیا ایک دوسرا بدل لے آیا، ٹھیک ہے جی۔ تو بدل کے بعد جو دوبارہ بدل آنا ہے اسے جو ہے وہ تب تصور کیا جاتا ہے کہ جب ایک کوئی غلطی واقع ہو جائے کسی سے، لیکن یہاں پہ کوئی غلطی کا تصور تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ لہذا خیر مالک ان کا بدل نہیں بنائیں گے دوبارہ، ہاں بدل ثانی نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اسے کیا بنائیں گے؟ اللہ کے لیے ہم صفت بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے ہیں، وہ اللہ کے جو بہترین مالک ہیں۔ اللہ کی اگر ہم صفت بنانے کی بات کریں تو وہ صفت بھی ہم نہیں بنا سکتے، کیونکہ صفت اور موصوف میں مطابقت ہوتی ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، جبکہ خیر مالکن کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکرہ معرفہ کی صفت کیا واقع نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک پیچھے بات جاتا ہے حال، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کو ذوالحال بنائیں گے اور خیر مالکن کے اس کا کیا بنائیں گے؟ حال بنائیں گے۔ تو لہٰذا اس سے ہم کیا بنائیں گے؟ حال بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ایک سوال لکھ لیتے ہیں ہم کہ خیر مالکن کو ہم جو ہے وہ صفت کیوں نہیں قرار دے سکتے اللہ کی؟ تو اس کا جواب آپ کیا لکھیں گے؟ اس وجہ سے کہ خیر مالک نکرہ ہے اور اللہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، موصوف صفت کی مطابقت موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اسے کیا کہیں گے؟ حال کہیں گے۔ اچھا، مسلین یہ بھی کیا ہے؟ منصوب ہے، صلی یصلی، مسلی کیا بنے گا جی؟ اس میں فاعل بنے گا باب تفعیل سے، ٹھیک ہے۔ مسلی یعنی درود بھیجنے والا، تو مسلی چونکہ اس میں فاعل ہے اور یہ منصوب ہے، تو اس کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ مشتق ہے تو اس سے ہم کیا کہیں گے؟ یہ اس وجہ سے منصوب ہے کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ حال واقع ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کس کا حال ہے؟ جو احمدوں کے اندر جو ضمیر ہے کہ میں حمد کرتا ہوں، یہ اس کا کیا حال ہے؟ کہ میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں در حالہ کہ میں درود بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، در حالہ کہ میں درود بھیج رہا ہوں۔ کس کے اوپر؟ رسول مصطفیٰ، رسول مصطفیٰ کے اوپر در حالہ کہ میں درود بھیج رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی جب وہ اللہ کی حمد کر رہا ہوگا تو اسی ٹائم پہ وہ درود تو نہیں بھیج سکتا، بیک وقت دو کام نہیں ہو سکتے، تو وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں در حالہ کہ میں کیا درود بھیج رہا ہوں؟ ہم کہیں گے بھئی ہاں، ہم کہیں گے کہ ایک کام کرو، دو کام تو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حال سے مراد کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کام بھی کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ اس کا جواب کیا ہے کہ یہاں پہ حال سے مراد حال مقدرہ ہے، حال تقدیری ہے۔
حال تقدیری کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ نہیں ہوتا، بعد میں کیا اس کی یہ حالت ہونے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مثلا قرآن مجید کی آیات ہیں کہ وہ کہا کہ تم جو ہے وَادْخُلُوهَا خالدین، اس طرح کے جو ہیں جملے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ در حالہ کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اس حالت میں داخل ہو جاؤ کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ تو آپ کہیں گے بھی ابھی تو وہ داخل ہی نہیں ہوئے تو ہمیشہ رہنے والے کیسے ہیں؟ تو اسے وہ کیا کہتے ہیں، یہ حال تقدیری ہے کہ یہ تمہاری کیا ہے عنقریب حالت بننے والی ہے۔ تو یہاں پہ مسلیان کو ہم کیا کہیں گے، حال کہیں گے، اور حال کون سا ہے؟ یہ حال تقدیری ہم اسے کہیں گے۔ فعلی جو حال ہے نا ابھی والا حال نہیں بن رہا، یہ حال تقدیری ہے کہ اللہ کی حمد کے بعد اس نے کیا کرنا ہے، درود کیا بھیجنا ہے۔ تو واضح ہو گیا علی الرسول المصطفیٰ، یہ علی جار مجرور، اور رسول یہ کیا کہیں گے، موصوف، المصطفیٰ اس کی کیا کہیں گے، صفت کہیں گے۔ وآلہ، آل جو ہے یہ عطف ہو رہا ہے اسی کے اوپر، رسول کے اوپر۔ اسی آل کی جو صفت آ رہی ہے المستکملین کیا آ رہی ہے، اس کی صفت آ رہی ہے استکمل یستکمل، سے کیا بنائیں گے، مستکمل، اس میں فاعل بنائیں گے، مستکملین یعنی مکمل کرنے والے ہیں، کامل کرنے والے ہیں۔ تو یہ مستکملین جو ہے یہ مجرور ہے، اس کی علامت جر کیا ہے، علامت جر مستکملین کی یا ہے، ٹھیک ہے۔ علامت جر ہم کیا کہیں گے، اس کی یا ہے، کیونکہ یہ کس میں سے ہے، وہ جمع ہے نا، جمع مذکر سالم میں اس کی جر کس کے ساتھ ہوتی ہے، یا کے ساتھ ہوتی ہے، جر اور فا۔ المستکملین شرفا، تو شرفا کو اگر ہم شرف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اسم ہے، شرف کے معنی میں، عزت کے معنی میں، فضل کے معنی میں، پھر تو یہ بنے گا مستکملین کا کیا بنے گا جی، مفعول بنے گا۔ مستکملین کے اندر ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل واقع ہو رہی ہے کہ وہ آل جو کہ مکمل کرنے والی ہے، کس کو مکمل کرنے والی ہے، شرف اور عزت کو کیا ہے، مکمل کرنے والی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو شرفا بھی کیا پڑھا ہے، شریف کی جمع کیا ہوتی ہے، شرفا، شرفا میں جو حمزہ ہے وہ کیا گرا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پھر کیا کہیں گے، مستکملین کی صفت سے بنائیں گے کہ وہ آل کے جو مکمل کرنے والی ہیں، جو کہ کیا شریف ہیں۔ تو اس صورت میں پھر مستکملین کا جو مفعول ہوگا وہ کیا ہوگا، معذوف ہوگا، وہ کیا ہوگا، مفعول معذوف، الفضائلہ معذوف ہوگا، المستکملین الفضائلہ۔ لیکن ہم نے ایک قانون نحو میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر دو ترکیبیں آپ کے پاس ہوں کہ ایک میں آپ کو حذف ماننا پڑتا ہو اور ایک حذف کے بغیر کام چلتا ہو، تو کس کو آپ مقدم کریں گے، حذف کے بغیر جس میں کام چلتا ہے اس کو آپ مقدم کریں گے۔ اتنے جو ہے وہ لمبے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا ہم شرفا کی بجائے سے کیا پڑھیں گے، شرفا کیا پڑھیں گے۔ اچھا، شرفا میں تو واضح ہونا چاہیے کہ بھی شرفا میں تو فا کے اوپر کیا ہے، وہ فتح آ جائے گی جو کہ اس کی علامت نصب بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف کون سی ہے، آگے جو الف اس کی لگا دی، اس الف کو کیا کہتے ہیں، الف اطلاق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الف اطلاق۔ الف اطلاق یہ کافی کے کیا قسم ہے، یہ بہت سارے کیا اشعار میں کیا استعمال ہوگی۔ تو مصطفیٰ میں تو اپنی اس کی الف تھی، اس کی تو اپنی تھی، لیکن شرفہ میں جو الف آئی ہے یہ الف اطلاق لائی ہے، جو کہ کافیہ اطلاق کا ایک اس کا نام کیا ہوتا ہے، کافیہ اطلاق یا الف اطلاق، جس کو ہم کیا کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں۔ اچھا، وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي الْفِيَّةِ، یہ بھی کیا واضح ہے کہ میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں الفیہ میں۔ تو فی کو یہاں پہ کیا ہے، علا کے معنی میں ہے کہ استعین علا، کہ میں الفیہ کے اوپر جو ہے وہ اللہ سے کیا مدد طلب کرتا ہوں۔ مقاصد النحو بہا محویہ، الفیہ کی صفت کیا ہے کہ جو نحو کے مقاصد ہیں۔ مقاصد کیا چیز ہے جی، کس کی جمع ہے یہ، مقصد کی یا مقصد کی، مقصد کا کیا معنی ہوتا ہے، منزل، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے مقصد جو قصد کے معنی میں، ارادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ مقصد کی یہ ہونی چاہیے جمع کہ جو نحو سے جو چیزیں ارادہ کی جاتی ہیں، مقاصد النحو یعنی نحو کا جو مقصود ہوتا ہے، نحو سے جو ارادہ ہوتا ہے، نحو سے جو جن چیزوں کا آپ ارادہ کرتے ہیں وہ مراد ہے۔ مقاصد النحو یعنی جو نحو کے مقاصد ہیں، یعنی نحو سے جو قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے وہ بہا، بہا کی پھر کدھر پلٹے گی، الفیہ کی طرف، وہ اسی الفیہ کے ساتھ کیا ہے، محویہ ہے۔ محویہ کا کیا مطلب ہے، لپیٹنا۔ ایک آپ نے محویہ کا مطلب پڑھا ہوگا جمع ہونا، ایک جمع ہونے کے معنی میں بھی ہے،
وہ اس کی یہ کس سے ہوگا، کس میں اس کو دیکھیں گے، محویہ میں، ہوا یا میں دیکھیں گے. تو ہاں ہوا جمع ہونے کے معنی میں، ہوا یا میں دیکھیں آپ اس کو، اس میں پہلے شروع میں آ جاتا ہے. ہاں جی ملا ہو سب. یہ سب سے پہلی ہے ہوا شیء ہوایتن، ہوا یحوی، مالک ہونا، قبضہ کرنا، جمع کرنا، سمیٹنا، جمع کرنا بھی ہے اس میں. اور اسی میں آگے لکھا بھی ہے جملہ، الکتاب و یحوی موضوعات نامہ، کہ کتاب جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہے، مشتمل ہے. ٹھیک ہے، مشتمل کے معنی میں بھی آتا ہے کہ کتاب مشتمل ہے اہم موضوعات کو، الکتاب و یحوی. تو محویہ کیا مطلب کہ مشتمل ہے، کہ نحو کے جو مقاصد ہیں بہا اس الفیہ کے اوپر کیا ہیں، مشتمل ہیں. یا جو ہے وہ نحو کے جو مقاصد ہیں ان کو جو ہے وہ اسی الفیہ میں کیا کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے. محویہ کا مطلب جمع کرنا بھی لے سکتے ہیں یا سمیٹنا بھی لے سکتے ہیں، یعنی نحو کے مقاصد کو اسی الفیہ کے ساتھ جمع کیا گیا ہے. تو مقاصد و نحو اس کو کیا بنائیں گے ترکیب میں، مبتدا کیا بنائیں گے اس کو. اور بہا محویتن، یعنی محویتن بہا، بہا جار مجرور کس کے متعلق ہو جائے گا، محویہ کے. تو یہ اس کی کیا ہو جائے گا، خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ پورا کیا ہو جائے گا، ایک جملہ ہو جائے گا. یہ پورا جملہ جو ہے وہ اس کو آپ محلاً مجرور کہیں گے اور الفیہ کی کیا بنائیں گے، صفت کی جگہ پہ رکھیں گے. اچھا، یہ اشعار کا ترجمہ اور ترکیب آپ کے سامنے ہوگی. اب آ جائیں ابن ناظم کی عبارت پہ. النحو فی اللغت هو القصد یا قصد، قصد، یعنی ساتھ کیا ہوگی یہاں پہ، ساکن ہوگی. قصد یعنی ساتھ کے زبر کے ساتھ تو نہیں ہے نا کوئی لفظ لغت میں. القصد اور قصدن، ہاں قصد ہی ہے زبر کے ساتھ، یعنی فتح کے ساتھ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. قصد کا مطلب وہی ہے، ارادہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ابن ناظم ہیں وہ نحو کی جو ہے وہ تعریف کیا بیان کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف ہوتی ہے. اور تعریف ہمیں معلوم ہے کہ تعریف کیا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تعریف جو ہے وہ ڈکشنری کا معنی ہوتا ہے، جس سے جو ہے وہ منطق ہم کیا کہتے تھے، تعریف اسمی، شرح اسمی ہم کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ تعریف کریں، اس کی تعریف کریں. کیا مطلب، لغوی معنی بتائیں اس کا. ٹھیک ہے، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جی محویہ کی تعریف کریں، تو محویہ کی تعریف کریں کیا مطلب، یعنی شرح لغوی بیان کریں، شرح اسمی. تو اس کی جو تعریف لغوی ہے، یعنی اس کا لغت میں معنی کیا ہے، سب سے پہلے اس کو بیان کریں گے. ابن ناظم نے یہاں پہ اس کا ایک ہی مطلب بیان کیا کہ نحو کا لغت مطلب کیا ہے، قصد اور ارادہ کرنا ہے. جبکہ جو اس کے معنی ہیں وہ لغت میں تقریباً 6 معنی کیا اس کے ذکر کیے گئے ہیں. قصد اور ارادہ کرنا کا جو معنی ہے یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اب جب ابو الاسود دولی کو کہا تھا تو انہوں کو اسی معنی میں کیا استعمال کیا تھا، انہوں کہ تم قصد کرو، حاضر نحو اس طرح کا تم کیا ہے، ارادہ کر لو، اس طرح کا تم قصد کر لو. تو یہ چونکہ نحو کو جب استعمال فرمایا مولا نے تو اسی قصد کے معنی میں استعمال فرمایا، تو اس کو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیا کہ یہ قصد کے معنی میں ہے. اس کے علاوہ جو ہم اس کا جو مشہور معنی استعمال کرتے ہیں مثل کے معنی میں، جیسا. ٹھیک ہے، نحو ذالک اس جیسا، وہاں پہ کیا ہے، نحو ہم جیسے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لہٰذا یہ دوسرا معنی ہو جائے گا کہ اس کے بعد جیسا. مثلا وہ کیا مثال دیتے ہیں کہ رأیت رجلا نحو کا، کہ میں نے تم جیسا کیا ہے بندہ دیکھا. وہاں پہ قصد کے معنی میں نہیں ہوگا، مثل کے معنی میں ہوگا. اچھا، دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ سائڈ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جانب، ایک طرف. ٹھیک ہے، نحو کذا اس سائڈ پہ. اس کی کیا مثال ہے کہ سر تو الی نحو دارک، کہ میں نے جو ہے وہ تمہارے گھر کی جانب سفر کیا. ٹھیک ہے، یہ کتنے معنی ہو گئے، 3 معنی ہو گئے نا، قصد کرنا مثل کے معنی میں اور جانب کے معنی میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا مطلب ایک ہوتا ہے قسم، کہ یہ کتنی قسمیں ہیں. وہ کہتے نہیں الکلمۃ لا ثلاثۃ انواع، کلمے کی جب 3 قسمیں ہیں، تو نحو کو کیا قسم کا معنی بھی کیا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جی اس کی یہ جو ہے وہ قسم ہے. یہ 4 معنی ہو گئے. اسی طریقے سے نحو جو ہے وہ بعض کے معنی میں بھی کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے.
رأیت نحو السمکۃ، میں نے جو ہے وہ مچھلی کا بعض حصہ کیا ہے کھا لیا. اور مقدار کے معنی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ بعض کے معنی میں، مقدار کے معنی میں. تو یہ جو ہے وہ اس کے کیا ہیں بہت سارے کیا لغت میں کیا معنی ہیں. جو ہم مثالوں میں عام طور پہ پڑھتے ہیں نحو ہم پڑھتے ہیں وہ مثال کے معنی میں پڑھتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ الفاعل مرفوع نحو زید قائم، یا نحوا، وہاں پہ اصل اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ نحوا ہوتی ہے، منصوب اسے پڑھا جاتا ہے ہمیشہ. ہاں تینوں پڑھا جا سکتا ہے. اچھا چلے تینوں آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، سے مشکل نہیں ہے، فی الحال ہم اس میں نہیں ہے بحث میں، تو واضح ہے. اچھا وہ فی اصطلاح نہ، ہماری اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ یعنی نحو کی اصطلاح میں، جو خاص علم نحو ہے اس کی اصطلاح میں جب نحو کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ایک قصد نہیں ہوتا، بلکہ عبارت عن العلم، یہ عبارت ہے اس علم سے. کون سا علم؟ بے احکام، کہ جس میں آپ وہ احکام حاصل کرتے ہیں، یعنی ان احکام کا علم ہے مستنبطۃ، استنبط یستنبط استنباط، جنہیں نکالا گیا ہو، کہ جن احکام کو نکالا گیا ہو من استقراء کلام العرب، من استقراء کلام العرب، کہ جو عرب کا کلام ہے اس میں کیا کر کے؟ استقراء کر کے. استقراء کیسے کہتے ہوتے ہیں؟ چھان بین کو کہتے ہیں، تتبع کر کے، چھان بین کر کے، جستجو کر کے. یعنی عرب کے کلام کو دیکھیں اور عرب کے کلام کے اندر استقراء کریں، چھان بین کریں، ان کے بہت سارے کلام کو دیکھیں. تو آپ کو کیا لگا کہ بھئی عرب جب بھی فاعل پڑھتے ہیں یا فاعل کو بولتے ہیں تو وہ اسے ہمیشہ کیا بولتے ہیں؟ مرفوع بولتے ہیں. تو لہذا وہاں سے آپ نے ایک قانون نکال لیا کہ فاعل کیا ہوگا جی؟ مرفوع ہوگا. پھر آپ نے عرب کے کلام کے اندر چھان بین کی، استقراء کیا، بہت زیادہ چیزیں ان کی دیکھیں پڑھیں، تو وہاں پہ آپ کو لگا کہ یہ جب مفعول بولتے ہیں تو اس کو ہمیشہ کیا ہے؟ منصوب پڑھتے ہیں. تو وہاں سے آپ نے قانون نکالا کہ مفعول کیا منصوب ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو علم نحو ہے یہ استنباط شدہ ہے، اس سے خود نکالنا ہوتا ہے، اور اس کے نکالنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ کلام عرب ہونا چاہیے. ایک نقطہ یہاں پہ ہے. دوسرا نقطہ، عرب کے کلام سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عرب کے کلام سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ابھی یہاں پہ عربی لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. جب یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے نحو میں کہ کلام عرب، تو اس عرب کے کلام سے مراد جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ کلام جاہلیت، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے جو جاہلیت کا کلام تھا، جو عرب کے جاہل لوگ بولا کرتے تھے عربی، وہ کیا کلام مراد ہے. لہٰذا اگر کسی نے کوئی عربی قانون بیان کرنا ہے نحوی نے، تو وہ اس کے اوپر دلیل کون سا کلام لے کر آئے گا؟ وہ جاہلیت کا کلام لے کر آئے گا. وہ کہے گا یہ معلقات سبع، یعنی وہ اشعار جو کعبے کے اوپر لکھے جاتے تھے، لٹکائے گئے تھے، اس میں اس شعر کو استعمال کیا گیا. وہاں پہ دیکھیں جی تمییز کو منصوب پڑھا گیا، حال کو جو ہے وہ اس طرح پڑھا گیا، وہ کلام لے کر آئے گا. ابھی کا کلام نہیں لے کر آئے گا، ٹھیک ہے. یہ پہلی چیز. کلام عرب سے پہلی مراد کیا ہوتی ہے؟ کلام جاہلیت مراد ہے. اور کلام جاہلیت آپ کے سامنے کل بھی واضح کیا تھا کہ جتنی معاشرے میں جاہلیت ہوتی ہے اتنا اس کا کلام کیا ہوتا ہے؟ خالص اور محفوظ رہتا ہے. جب علم بڑھتا ہے، اقوام دیگر آتی ہیں، تو پھر اس کے اندر کیا ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے اور کلام کیا خراب ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ اپنی بلتی زبان، پنجابی، اپنی مادری زبانوں کو دیکھیں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ جیسے علم اور شعور بڑھتا گیا، زبان کی وہ اصل حالت کیا ہے؟ باقی نہیں رہی. تو لہٰذا پہلی چیز کیا ہے؟ کلام جاہلیت ہے. دوسری اس کلام سے مراد کیا ہے؟ وہ کلام رسول ہے. قرآن مجید کا کلام ہو گیا، اور قرآن مجید کے علاوہ جو اللہ کے رسول کا کلام ہے وہ کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. یہ دو تو کیا کنفرم ہے. تیسرا ہم اس چیز کے اندر اضافہ کرتے ہیں کہ خود جو کلام اہل بیت علیہ السلام ہے وہ اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. کلام اہل بیت علیہ السلام کو ہم کیوں شامل کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم فصیح کلام کرنے والے لوگ ہیں. نحن القوم الفصحاء، وہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم فصیح کلام کرنے والے ہیں. تو لہٰذا ہم کسی نحوی قاعدے کے اوپر دلیل کے طور پہ اور شاہد کے طور پہ معصوم کی کسی حدیث کو کیا بیان کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں جی معصوم نے یہاں پہ فاعل کو مرفوع پڑھا، منصوب پڑھا، وہ بھی کیا دلیل بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی ہم تین چیزیں ہو گئی، یعنی کلام عرب سے مراد جاہلیت کا کلام، دوسرا قرآن مجید اور رسول کے احادیث ہو گئیں، اور تیسرا کیا ہے؟ کلام اہل بیت ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ پھر تحقیق کی جاتی ہے کہ بنو عباس کے زمانے تک کی جو عربی ہے، یا مولا علی علیہ السلام کے زمانے کی دیگر جو لوگ عربی بولا کرتے تھے،
وہ شاید بنے گی شاید نہیں بنے گی، اس میں کیا ایک تفصیلی بحث ہے۔ تو لہٰذا بہرحال خلاصہ کلام ہمارے پاس کیا ہوا کہ کلام عرب سے مراد یہ بعد والا کلام نہیں ہے، غیر معصوم کا کلام نہیں ہے، یا جاہلیت کا کلام ہے قبل اسلام، یا خود قرآن کا کلام ہے، یا رسول کی حدیث ہے، یا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر دیں کہ جو رسول کے زمانے میں لوگ تھے ان کا جو ہے وہ کلام ہے، رسول کے زمانے میں جو اشعار تھے، یا رسول کے زمانے کے بعد جو خلافت کے زمانے تک آپ کر لیں زیادہ سے زیادہ وہ ہے۔ بنو عباس کے زمانے کے جو بعد والے اشعار ہیں وہ کسی کھاتے کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا بنو عباس کے بعد کوئی شعر اگر کوئی لے کر آتا ہے کسی عرب کا، کہتے ہیں جی اس شعر میں دیکھو، اس کلام میں دیکھو، اس کے یہ قانون ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے، تو اس کو حجت کیا ہے، نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی نحویوں کا اختلاف ہوگا تو وہ اپنے اختلاف کو بیان کرنے کے لیے کیا بیان کرتے ہیں، اشعار بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جی عربوں سے یہ سنا گیا ہے، عربوں سے یہ سنا گیا، کیا مطلب، یعنی وہ جو عرب کے اشعار تھے، جاہلیت کا کلام، تو اس سے کیا سنا گیا ہے، اس کو وہ کیا دلیل کے طور پہ پیش کریں گے۔ اچھا جی، عبارت عن العلم باحکام مستنبطۃ من استقراء کلام العرب۔ آنی سے کیا مراد ہے، یعنی احکام سے کیا مراد ہے، آنی احکام الکلم فی ذواتها او فی ما یعرض لها بالترکیب۔ میری مراد کیا ہے، کلم کیا احکام ہے، کلم کیا چیز ہے، کلمہ کی کیا جمع ہے، کلمہ کی کتنی قسمیں، 3 ہیں نا، اسم فعل اور حرف۔ یعنی یہ تو امیر المومنین السلام نے قانون دیا تھا کہ عرب کے کلام میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہیں، 3 کے علاوہ چوتھی چیز نہیں ہے، یا فعل ہوگا، یا اسم ہوگا، یا کیا ہوگا، حرف ہوگا۔ تو یہی جو اسم و فعل اور حرف ہے، اس کے ہم احکام کے متعلق بحث کریں گے۔ اس کے جو احکام ہیں وہ 2 طرح سے ہیں، ایک خود کیا ہے ذواتہا، خود جو اسم کی ذات ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کی ذات کو ہم نے دیکھنا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ذات سے ہٹ کے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ اسم کیا ہے جملے میں استعمال ہوتا ہے، ترکیب میں استعمال ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ کیا ہے اس کا حکم ہے۔ اگر آپ کسی کلمہ کی ذات کی بات کرتے ہیں تو اس کی ذات کے بارے میں جو اکثر گفتگو ہے وہ علم صرف میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ علم صرف میں مثلا آپ کہیں کہ جی ضاربن کیا ہوا ہے، ضاربن بغیر اس کے کہ کسی ترکیب میں واقع ہو، ضاربن ضاربن جو بھی ہو، ضارب خود ضارب کی ذات کیسے بنی ہے، ضارب کا کلمہ کیسے بنے، تو اس کے بارے میں کون بحث کرتا ہے، علم صرف بحث کرتی ہے۔ تو ذوات کلم کی جو بحث ہے، یعنی جملے سے ہٹ کے، ترکیب سے ہٹ کے خود اس کلمہ کو نکالنا کہ وہ کون سا صیغہ ہے، کہاں سے بنا ہے، کیسے بنا ہے، یہ موضوع گفتگو کس کا رہتا ہے، صرف کا رہتا ہے۔ اور چونکہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابن ہشام کے زمانے میں یا ابن مالک کے زمانے میں نحو اور صرف دونوں جدا جدا نہیں ہوئے تھے، اکثر طور پہ لوگ اسے اکٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان کی نحو سے مراد کیا ہے، وہ احکام بھی ہیں جو صرف میں بھی کیا شامل ہیں۔ تو لہٰذا وہ اس کی تعریف میں یہ نہیں کہتے کہ ہم فقط کلمہ کے حالات دیکھیں گے اواخر کے اعتبار سے کہ اس کے آخر پہ کیا ہے، کون سی حرکت آتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اواخر کلمہ کی بحث تب آتی ہے کہ جب وہ جملے میں واقع ہو، جب وہ جملے میں واقع نہیں ہوگا تو اس کے آخر کی کیا بحث ہے۔ ایک بندے نے کہا ضارب یضرب کیا واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے یضرب جو مرفوع ہے منصوب ہے، وہ جملہ تو اس نے بولا ہی نہیں، اس نے تو فقط اس کی ڈیفینیشن پوچھی، اس کی تصریف آپ سے پوچھی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ذوات کلم سے مراد اکثر طور پہ وہ بحث ہوتی ہے جو علم صرف کیسا ہے۔ کیا علم نحو میں ذوات کلم کے متعلق بحث ہوگی یا بحث نہیں ہوگی؟ تو علم نحو کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں ذوات کلم کے متعلق بحث ہوتی ہے، وہ کون سا حصہ ہے، معرب اور مبنی کا، کہ یہ بیان کرنا کہ کون سے افعال معرب ہوتے ہیں، کون سے اسماء مبنی ہوتے ہیں، کون سے جو ہے وہ حروف جو ہے وہ معرب ہیں یا مبنی ہیں۔ تو یہ ذوات کی کیا بحث ہے، ٹھیک ہے، معرب اور مبنی، یعنی اس کی ذات آیا معرب ہے یا مبنی ہے، اس طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بالآخر جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معرب اور مبنی کا بھی پتہ تب چلتا ہے کہ جب وہ جملے میں کیا واقعہ ہوگا، جملے میں واقع ہوئے بغیر معرب مبنی کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن ہم تھوڑی سی اس میں تعویل کرتے ہیں کہ چلیں آپ معرب مبنی تو جملے میں واقع ہوگا نا، جملے میں واقع ہونے سے پہلے کیا ہے یہ ثابت کرنا کہ یہ کلمہ مبنی ہے یا معرب ہے، تو یہ بھی کس کی بحث ہے، نحو کی بحث ہے۔ او فیما، فیما کیا ہے، دوسری صورت کہ یعرض لہا، لہا کی ضمیر کدھر جائے گی، کلم کی طرف جائے گی، کہ جو کلم کو عارض ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، فیما ان صورتوں میں کہ ما یعرض جو پیش ہوتے ہیں، لہا کلم کو کیسے پیش ہوتے ہیں، بت ترکیب، ترکیب کے سبب سے۔
ترکیب کے سبب سے جو احکام کیا اس کے بنتے ہیں. ترکیب کیا مطلب کہ جب آپ جوڑتے ہیں، مرکب کرتے ہیں، دو کلموں کو آپ نے آپس میں جوڑا تو وہ کیا بنتا ہے؟ کچھ نہ کچھ جملہ بنتا ہے، کوئی چیز بنتی ہے. تو ترکیب کے بعد جب بحث ہوگی تو اس سے کیا کہیں گے کہ اب آپ کلم کی ذات کے بارے میں بحث نہیں کر رہے. اب آپ کی یہ بحث نہیں ہے کہ بھئی ضارب کیسے بنا. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ جو ہے وہ زید ضارب، اس نے کہہ دیا زید ضارب میں. اب ضارب کی یہ بحث نہیں ہے کہ ضارب بنا کیسے ہے، اب ضارب کی یہ بحث ہے کہ ضارب یہاں پہ مرفوع کیوں ہوا ہے. تو یہ کون سی بحث ہے؟ یہ ذوات کلم کی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ ان کلم کی بحث ہے کہ جو ذوات کی وجہ سے بحث نہیں ہو رہی بلکہ ترکیب کی وجہ سے کیا بحث ہو رہی ہے. اور یہی اصل کیا ہے؟ نحو کی بحث ہے. نحو کا مقصد ہی کیا ہے کہ ترکیب کی وجہ سے وہ آپ کو بیان کرے کہ یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے. یہ یارض الہا بالترکیب کہ جو کلم کو یعنی آنی احکام الکلم فی ذوات ہے، یعنی میری مراد کیا ہے کہ کلمے کے وہ احکام جو ان کی ذوات کے لیے ہیں، یا اس صورت میں ہے کہ جو کلم کو کیا ہے پیش آتے ہیں ترکیب کے سبب سے جو اس کے حالات بنتے ہیں، ان حالات کے کیا احکام ہیں. وہ حالات کون سے بنتے ہیں ترکیب کے بعد کہ آیا یہ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، وہی جو اعراب کے حالات ہیں. یہ بحث ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ لتعدیت اصل المعانی، تاکہ آپ جو ہے وہ معنی کی اصل کو کیا کریں؟ پہنچ سکیں کہ اصل معنی کون سا ہے، اس کو آپ کیا ادا کر سکیں. یہاں پہ جو ہمارے پاس نسخہ موجود ہے لتعدیت اصل کے بعد کیا 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، 2 لائنوں کے بعد آنے سے پہلے کیا ہے 3 نمبر کا کیا ہے نشان لگا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے صفحہ نمبر ہوتے ہیں، یعنی جو اس کا جو خطی نسخہ تھا یہ اس کے کیا صفحے نمبر آپ کو کیا ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ 3 نمبر کا جو صفحہ ہے یہ اصل تک کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. اب آگے جو ہے وہ نہیں بلکہ یوں ہو سکتا ہے کہ 3 نمبر سے جو ہے وہ المانی سے جو ہے وہ 3 نمبر کیا ہے پیج کیا ہے شروع ہو گیا، المانی تک کیا ہے 2 نمبر صفحہ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. لتعدیت اصل المعانی کہ یہاں پہ جو ہے وہ معنی کا جو اصل مقصود ہے اس کو ادا کرنے کے لیے کون سا معنی؟ من الکیفیت ہے کہ جو کیفیت سے پیدا ہوا. کیفیت کا تعلق کیا ہے؟ ذات کلمہ، کہ ذات کلمہ کی ایک کیفیت بنی کہ یہ کلمہ جو ہے وہ آیا معرب ہے یا مبنی ہے یا صرفی اعتبار سے، آیا یہ جو کلمہ ہے وہ اس میں جامد ہے، مشتق ہے، فعل امر ہے یا فعل مضارع ہے. یہ کیفیت جیسے آپ ذات کلمہ کی کیفیت کو پہچانتے ہیں تو اس سے بھی معنی کی وضاحت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے والتقدیم والتاخیر، جب کلمہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، تقدیم تاخیر کس سے تعلق ہے؟ ترکیب سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم کیا کہیں گے کہ علم نحو میں احکام کلم کی بحث ہوتی ہے. کون سے احکام؟ ہم کہیں گے 2 طرح کے احکام ہیں. ایک احکام خود ذات کلمہ کے ہیں، اور ذات کلمہ کے کون سے احکام ہیں؟ جو علم صرف کے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کیفیت کلمہ کو کیا ہے واضح کرتے ہیں. کیفیت کلمہ کو آپ کیوں واضح کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ کے لیے اس کا معنی کیا ہو سکے؟ واضح ہو سکے. اور دوسرے احکام کون سے ہیں جی؟ جو کیفیت کلمہ کے نہیں ہیں بلکہ تقدیم اور تاخیر کے اعتبار سے ہے کہ کلمہ یہ پہلے آ گیا، بعد میں آ گیا، فعل کے بعد آیا ہے، فعل کے بعد آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تقدیم اور تاخیر کیا مطلب؟ یعنی ترکیب کے بعد، ترکیب کے بعد جو کلمہ کو پیش آئیں گے حالات، ان کے متعلق کیا ہوگی؟ بحث ہوگی. اور یہ بحث کس میں ہوتی ہے؟ علم نحو میں ہوتی ہے. تو یہ وہ اصل مطلب ہے کہ ذوات کلم کا تعلق صرف سے ہے، اور ترکیب کے بعد جو کلم کے حالات کے متعلق بحث کرنا وہ کس سے تعلق ہے؟ علم نحو سے ہے. لیکن چونکہ الفیہ جو لکھی گئی ہے وہ صرف اور نحو دونوں کے اوپر اکٹھی لکھی گئی ہے، اور ان کی مراد نحو سے وہ نحو ہے کہ جس کا صرف بھی حصہ ہوا کرتی تھی، تو لہٰذا یہ ذوات کلم کو کیا ساتھ لے کر آئے. وگرنہ آپ دیگر نحو کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ علم نحو کی تعریف میں یہ چیز نہیں آتی کہ ذوات کلم کے بارے میں بحث ہوگی. وہ سیدھی سیدھی بحث ہوتی ہے کہ کلم کے آخر حالات کے بارے میں آپ بحث کرتے ہیں معرب مبنی کے حوالے سے، اعراب کے حوالے سے. اور وہ معرب مبنی اور اعراب کے حالات کب بنتے ہیں؟ جب وہ جملے کے طور پہ کیا استعمال ہوگا، جملے میں استعمال ہوگا، تب وہ بحث ہوگی. اچھا، یہ تو کیا ہوگی؟ علم نحو کی تعریف ہو گئی. اب لیختارض بذالک، یہ کیا ہو گیا جی؟ علم نحو کا فائدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جسے ہم غرض و غایت بھی کہتے ہیں کہ تاکہ آپ اس علم کے ذریعے سے بچیں. کس سے بچیں؟ عن الخطأ فی فہم معانی کلامہم، کہ آپ غلطی سے بچیں. کس چیز کی غلطی؟ فی فہم معانی کلامہم، عربوں کے کلام کے معنی کو سمجھنے میں جو غلطی ہوتی ہے اس سے کیا بچیں. اس کا مطلب ہے کہ کلام عرب کو سمجھنے میں علم نحو کا کیا ہے؟ یہ بنیادی کردار ہے. اچھا، ان الخطأ فی فہم معنی کلام میں پہلی بات کہ ان کے کلام کے معنی کو سمجھنے میں آپ غلطی سے بچیں. اور دوسرے کہاں سے غلطی سے بچیں؟ وہ فی الحذف علیہ. حذف کیا ہوتا ہے؟ نقش قدم پہ چلنا.
حازمن، حازمن کسی کے نقش قدم کے اوپر چلنا. حاضب علیہ ہے یعنی وہ فعل حاضب علیہ ہے علی کلامہم، عربوں کے کلام کے نقش قدم پر چلنے کے دوران آپ کیا بچیں؟ غلطی سے بچیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.